السلام علیکم پیارے بچوں، یہ جو اس کی مشق ہے، سبق جو ہم نے پڑھا تھا راستے چلنے کے قاعدے، اس کے آگے جو سوال نمبر 4 تک ہم نے کیا تھا، آج 5 میں کر رہے ہیں۔ نوٹ بک پر لکھیے، یعنی کہ اپنی کاپی پر لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ فٹ پاتھ، ٹریفک، بورڈ، زیبرا کراسنگ، سگنل۔ ان کا معنی کیا ہے؟ فٹ پاتھ ہو گیا پگڈنڈی، پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ۔ انگریزی میں بھی لکھا ہے، انگلش میں بھی یہاں پہ ہے فٹ پاتھ۔ ٹریفک، گاڑیوں کا آنا جانا، ٹریفک کسے کہتے ہیں؟ گاڑیوں کا آنا جانا، انگریزی میں بھی لکھا ہے ٹریفک۔ بورڈ ہو گیا تختہ یا تختی، جس کے اوپر کچھ لکھا ہو، جس کے اوپر کچھ نشان ہو، بورڈ کو بورڈ کہتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ، یہ اصل میں انگریزی کے کیا ہیں؟ الفاظ ہیں۔ زیبرا کراسنگ، سڑک پر سیاہ اور سفید خط، سڑک کے اوپر سفید اور سیاہ خط جو کھینچے جاتے ہیں اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں، زیبرا کراسنگ۔ سگنل، اشارہ، سگنل کیا ہو گیا؟ اشارہ، سگنل۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انگلش ورڈ ہیں، انگریزی کے الفاظ ہیں، ان کو اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اپنے علاقے کی کسی خاص سڑک کا حال لکھیے۔ بھئی اپنے علاقے کی کسی خاص سڑک کا حال لکھیے کہ ہماری سڑک کیسی ہے۔ جس طرح بھئی ہماری جو اسکول ہے یہ بوائز ہائی اسکول کونا گبرا ہے، ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی سڑک جو ہے یہ کچی ہے، جگہ جگہ پہ اس کے اندر کھڈے بنے ہوئے ہیں، جب برسات ہوتی ہے تو ان کھڈوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ موجودہ جو حکومت ہے یا افسران ہیں، بالا ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ ہماری اس سڑک کے اوپر کیا کریں؟ دھیان دیں۔ مطلب اپنے آس پاس کی سڑک کے بارے میں لکھنا ہے۔ گھر سے تصویر بنا کر لائیے جس میں ٹریفک نشانات کو دکھایا گیا ہو۔ ایک وائٹ پیپر کے اوپر تصویر بنانے ہیں جس میں ٹریفک تمام نشان، یہ جو نشان ہیں یہ اس کے اوپر، یا زیبرا کراسنگ وغیرہ ہے نا، یا لال بتی، گرین بتی، یا پیلی بتی جو ہے سگنل کو دکھانا ہے ایک شیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد 7واں کیا ہے؟ ضمیر کیا چیز ہے؟ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو انگریزی میں اسم کہتے ہیں، انگریزی میں ناؤن، ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ پروناؤن اگر ہم انگریزی کی بات کریں، پروناؤن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن۔ پروناؤن ایک ایسا ورڈ ہے جو ناؤن کے بدلے میں استعمال کی جاتا ہے۔ اس طرح ضمیر وہ ورڈ ہے جو اسم کے بدلے میں استعمال کی جاتا ہے۔ اسم کو بار بار لکھنے کے بجائے اس کا ایک ورڈ مخصوص کر کے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گائے ایک پالتو جانور ہے۔ گائے ایک کیا ہے؟ پالتو جانور ہے۔ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ یہ گھاس کھاتی ہے۔ اس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔ اوپر کی مثال میں اس اور یہ ضمیر ہے۔ دیکھو اگر ہم دیکھیں، گائے ایک پالتو جانور ہے، اس کی 4 ٹانگیں، اس کی مطلب گائے کی، اگر اس کے بدلے لکھیں اس کو کاٹ کے لکھیں کہ گائے کی 4 ٹانگیں ہوتے ہیں، گائے گھاس کھاتی ہے نا، گائے دودھ دیتی ہے۔ ہر بار گائے کو دہرانے کے بجائے ہم یہاں پہ ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس ورڈ کو بار بار دہرانے سے کیا کرنا ہے؟ بار بار اس ورڈ کو، اس لفظ کو نہیں دہرایا جاتا، بجائے اس کے کہ ایک
مخصوص ورڈ اور یہاں پہ لکھا جاتا ہے. یہاں پہ اس ہے، یہاں پہ یہ ہے. اس اور یہ کیا ہے؟ ضمیر ہیں، ہے نا. مزید مثالیں لکھیے کہ اس کے آگے اور مثال لکھنی ہے. یعنی کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں بھی گائے موجود ہے، اس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے، اس کے دودھ سے مٹھائی بنتی ہے، اس کے دودھ سے پنیر بنتا ہے نا. یہ مختلف رنگ کی ہوتی ہے. مطلب یہ ضمیر جو ورڈ ہیں ان کو کیا کرنا ہے جی؟ علیحدہ کرنا ہے. اب 8واں کیا ہے؟ علامت پہچان کر نیچے دیے الفاظ سے خالی جگہ پر دیجیے. ریلوے پھاٹک، اسکول، ناہموار، ٹیڑھا، چوراہا، بائیں دائیں. ہاں، سڑک کے آگے جا کر ڈیش ڈیش کو مڑتی ہے. سڑک آگے جا کے دائیں، کیا لکھیں گے؟ دائیں کو مڑتی ہیں، کیونکہ یہ نشان کس طرف ہے؟ دائیں سائڈ. سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت ہے، یا کہ بائیں. یہاں پہ یہ کراس ہو، یہاں کے لکھنا ہے آگے چوراہا ہے، آگے چوراہا ہے. جہاں پہ یہ آگے راستہ ٹیڑھا ہے، یہاں پہ یہ علامت ہو تو لکھیں گے سڑک کے آگے جا کر ناہموار ہے، ہموار. جہاں پہ کیا ہو؟ ایس بی کا نشان ہو، وہاں پہ کہ رفتار کم کیجیے. آگے اسکول ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ آگے ریلوے پھاٹک ہے. آگے ریلوے پھاٹک ہے. تو اس طرح بھائی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. پیارے بچوں، اپنے کاپی کے اوپر اس کی جو سوالات ہیں یہ لکھنے ہیں، لکھ کے اس کو یاد بھی کرنا ہے.